میں اماں کے ساتھ بازار جاتی۔ سڑک کے کنارے پر ایک بابا طوطے لے کر بیٹھا ہوتا اور اس کے ارد گرد لڑکیوں کا رش لگا ہوتا تھا۔ وہ بابا طوطے سے فال نکلواتا تھا اور بتاتا تھا کہ لڑکی کی کب شادی ہونی ہے، اور جو وہ کہتا بالکل سچ ہوتا تھا۔ میری عمر کافی نکل چکی تھی۔ ایک دن میں گھر سے چوری نکل کر بابا کے پاس چلی گئی تو وہ فال نکال کر بولا کہ تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، اگر شادی کرنی ہے تو میرے ساتھ گھر چلو، دوسرے طوطے سے فال نکلواتا ہوں، اس سے تمہیں من پسند رشتہ ملے گا۔ میں بابا کے ساتھ گھر گئی تو میری روح لرز گئی۔ وہاں تو میرے ساتھ میری عمر 30 کے لگ بھگ ہو چکی تھی، لیکن رشتہ ابھی تک کہیں نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ نہ ہی میں سانولی رنگت کی مالک تھی، نہ ہی چہرہ معمولی تھا۔ میں بے حد حسین نہ تھی تو اتنی معمولی بھی نہ تھی کہ کہیں شادی نہ ہو سکے۔ میرے والدین بھی میرے بارے میں وہی خواب دیکھتے تھے جو اکثر والدین دیکھتے ہیں، کہ لڑکے کا اپنا گھر ہو، کام کاروبار ہو، نوکری نہ کرتا ہو۔ میری ماں بے شک سوتیلی تھی، لیکن میرے ساتھ اس کا برتاؤ بہت اچھا تھا۔ کہتی تھی، انجم میں تمہارا رشتہ بڑے اچھے گھر میں کرواؤں گی، لیکن جب بھی میرے لیے کوئی رشتہ آتا وہ اس میں نقص نکالنے لگتی۔ کہتی یہ لوگ مجھے بہت لالچی لگتے ہیں، جہیز کی لمبی لسٹ پکڑا دیں گے۔ کبھی کسی رشتے کے بارے میں کہتی، ان کا بیٹا تو مجھے شکل سے ہی نشے کا عادی لگتا ہے۔ میرے ابا یہ سب باتیں سن کر فوراً سے رشتے سے انکار کر دیتے۔ سارے گھر کے کام کاج میری ہی ذمہ داری تھے، کیونکہ میری سوتیلی ماں کبھی سر درد کا بہانہ بنا لیتی تو کبھی کسی اور بات کا۔ وہ میرے والد سے کافی چھوٹی بھی تھی، اسی لیے ابا سے بس اپنے ہی ناز نخرے اٹھواتی رہتی تھی۔ میں جس عمر میں تھی میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میرا بھی شوہر ہو جو میرے بھی نخرے اٹھائے، میرا بھی کوئی اپنا گھر ہو۔ یہ فطری خواہش میرے اندر شدت سے ہونے لگی تھی تو میں بے بسی سے رونے لگتی۔ میری سوتیلی ماں کا بھائی اکثر ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ ملنے تو وہ اپنی بہن سے آتا تھا، لیکن اس کی نظریں ہر وقت مجھ پر ٹکی رہتی تھی۔ وہ شادی شدہ تھا لیکن بیوی سے نہیں بنتی تھی۔ ہر وقت اپنی بہن سے اپنی بیوی کی برائیاں کرتا رہتا تھا کہ میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں، بس آپا تو میرے لیے کوئی دوسرا رشتہ ڈھونڈ لے۔ میری ماں بھی اسے تسلی دیتی کہ تو فکر نہ کر، تیرے لیے میں نے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ مجھے اس شخص کی اپنے گھر آمد بہت بری لگتی تھی۔ اس کی آر پار ہوتی نظریں مجھے زہر لگتی تھیں۔ میں سوچتی تھی کہ اسے شرم نہیں آتی، 2 بچوں کا باپ ہو کر وہ اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ مجھے وہ شخص بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی تھی۔ ایک بار میں صحن میں کپڑے دھو رہی تھی، میری ماں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی جب ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اس وقت کپڑے رسی پر پھیلا رہی تھی۔ میں نے کپڑے بالٹی میں رکھے اور دوپٹہ اوڑھ کر دروازے کے پاس آ گئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے گھر سے ایک نوجوان ہاتھ میں پلیٹ پکڑے کھڑا تھا، مجھے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا یہ میری والدہ نے نیاز کے چاول بھجوائے ہیں۔ میں نے وہ پلیٹ اس سے لے لی، لیکن جب میں اسے خالی پلیٹ واپس دی تو کہنے لگا، میری بات سنو، مجھے تم اچھی لگتی ہو، میں چند دن بعد اپنی والدہ کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیجوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں اسے ہکا بکا کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ وہ ایک خوش شکل نوجوان تھا، میری عمر بھی اس وقت 25 سال تھی۔ میں نے گھر کا دروازہ بند کیا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں وہ پورا دن اس شخص کے بارے میں ہی سوچتی رہی، نہ جانے کیوں وہ شخص مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ 2 دن کے بعد اس کی والدہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آئی تو میری والدہ یہ سنتے ہی غصے میں آنے لگی۔ کہنے لگی آپ کو اپنے نکمے بیٹے کے لیے میری ہی بیٹی نظر آئی ہے، مجھے کوئی رشتہ نہیں کرنا، اور خبردار جو میرے گھر دوبارہ اس ارادے سے قدم بھی رکھا تو۔ مجھے اپنی ماں سے اس قسم کے رویے کی توقع نہ تھی۔ اس نے رشتہ ہی تو مانگا تھا، اور پھر وہ شخص جاب کرتا تھا، رشتہ بھی اچھا معقول تھا، لیکن میری والدہ تو غصے سے لال پیلی ہونے لگی۔ وہ عورت بھی منہ سجائے وہاں سے باہر نکل گئی۔ نہ جانے کیوں لیکن مجھے بہت رونا آیا۔ وہ رشتہ کسی بھی لحاظ سے برا نہ تھا، لیکن اس معاملے میں بے اختیار تھی۔ اس عورت نے 3 ماہ کے اندر اپنے بیٹے کی شادی بھی کر دی، اور وہ لڑکی بھی بہت خوبصورت تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ اسی طرح سے وقت گزر رہا تھا، کبھی کوئی رشتہ ابا کو پسند نہ آتا تو کبھی کوئی مجھے پسند نہ کرتا۔ میں ایک بار اماں کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار میں گئی تھی۔ میری سوتیلی ماں کو جلد تو کوئی بھی چیز پسند نہیں آتی تھی، اس لیے جب بھی مجھے ان کے ساتھ بازار جانا پڑتا میرا پورا دن ضائع ہو جاتا تھا۔ لیکن آج جو کچھ میں نے دیکھا میں سوچ میں پڑ گئی۔
میرا نہ تو ستاروں پر یقین تھا، نہ ہی ہاتھ دکھانے پر یقین تھا۔ مجھے یہ باتیں ہمیشہ سے جھوٹی اور ڈھونگی لگتی تھیں، لیکن اس بار جو میرے ساتھ ہوا اسے بیان کرنے کے لیے میرے پاس لفظ ہی ختم ہو چکے ہیں۔ جہاں سے میری ماں لون کے سوٹ خرید رہی تھی، وہیں ذرا سا ہٹ کر فٹ پاتھ پر ایک شخص ایک پرانی سی چادر بچھائے بیٹھا تھا۔ رنگت سانولی تھی، اس پر بڑی سی مونچھیں، عمر 35 سال کے لگ بھگ ہوگی، جسامت بھاری سی تھی اور توند بھی نکلی ہوئی تھی۔ ایک پنجرے میں اس نے طوطا قید کر رکھا تھا اور قسمت کا حال اس طوطے کے ذریعے سے بتا رہا تھا۔ کاغذ کی پرچیاں بنائے ایک پرانے سے کشکول میں ڈال رکھی تھی۔ وہ شخص وہ پرچیاں طوطے کے سامنے رکھ دیتا، طوطا ان میں سے ایک پرچی نکال کر اپنے مالک کو پکڑا دیتا۔ اس کے پاس لڑکیوں کا رش زیادہ تھا اور نوجوان لڑکیاں اپنی شادی کے بارے میں ہی پوچھ رہی تھیں۔ اماں دکاندار سے بحث میں مصروف تھی، لیکن میری ساری توجہ اس فال نکالنے والے شخص پر مرکوز تھی۔ پہلے تو میرے دل میں خیال آیا کہ لڑکیوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، پیسے بٹور رہا ہے، لیکن وہ باتوں کا کھلاڑی تھا اور اسی سے لڑکیوں کو گھیرے ہوئے تھا۔ کسی کو کہتا تمہاری شادی خاندان میں ہوگی، کسی کو کہتا تمہاری بیرون ملک میں ہوگی، کسی سے کہتا کہ تمہاری شادی پسند سے ہوگی۔ وہ لڑکیاں تو سن کر یوں خوش تھیں جیسے سچ میں ہی ان کی شادی بیرون ملک ہو جائے گی۔ لڑکیاں اسے پرس سے پیسے نکال کر دے رہی تھیں۔ لڑکیوں کا رش کچھ کم ہوا تو وہ شخص اپنی پرانی سی چادر جس پر وہ بیٹھا تھا اس کا ایک کونا ہٹا کر سارے پیسے نکال کر گن رہا تھا کہ جب اچانک سے اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ نظروں کے تصادم سے میں کچھ گڑبڑا سی گئی تھی۔ میں نے جلدی سے نظریں بدل لی اور کپڑے دیکھنے لگی، لیکن اس کے بعد تو میرے چہرے پر اس شخص کی نظروں کی تپش مجھے نروس کرنے لگی۔ میں نے چور نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے مجھے ہی دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی فٹ پاتھ پر موجود مٹی پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہا تھا۔ میں نے سر پر دوپٹہ دوبارہ سے ٹھیک کیا۔ مجھے اس کی خود پر جمی ہوئی نظریں بری طرح سے بدحواس کر رہی تھیں۔ میں نے سوچا عجیب ٹھرکی شخص ہے۔ میں دل میں اسے برا بھلا کہنے لگی۔ بالآخر میری اماں کو 2 گھنٹے کی بحث کے بعد اپنی مرضی کا جوڑا اپنی مرضی کی قیمت پر مل گیا۔ اماں اب رکشے والے سے کرائے کے لیے بھاؤ تاؤ کرنے لگی۔ میں اسی فٹ پاتھ پر جا کر کھڑی ہو گئی جہاں وہ طوطے والا بیٹھا تھا۔ اب بھی کمینے کی نظریں مجھی پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے ترچھی نظریں اس پر ڈالیں تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اپنے سانولے سے رنگ پر یہ بڑی مونچھوں کو تاؤ دینے لگا۔ میں نے ماتھے پر تیوری چڑھائی اور سامنے سڑک کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ اتنی بلند آواز میں بولا کہ مجھے آواز اور بات صاف سنائی دینے لگی۔ کہنے لگا، توبہ ہے تمہارا نصیب لڑکی، کالے بادلوں کے بھنور میں پھنسی ہوئی ہو، اتنی جلدی دلہن نہیں بن سکتی، بڑی کٹھن آزمائشیں دینی پڑیں گی۔ وہ یہ بات مجھی کو سنا رہا تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا، بس میں ہی کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ میں نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تو وہ پھر سے پیسے گننے لگا، ساتھ ہی ساتھ منہ سے بڑبڑانے لگا کہ توبہ توبہ، ایسے نصیب تو میں نے پہلے کسی کے نہ دیکھے نہ سنے، ستاروں کی بڑی سخت پکڑ ہے۔ وہ شخص بار بار مجھے دیکھ کر یہ کہہ رہا تھا۔ میرا دل نہ جانے کیوں خوفزدہ سا ہو گیا کہ ایسا بھی کیا ہے میرے نصیب میں۔ اماں نے مجھے آواز دی کہ رکشہ مل گیا ہے، آ جاؤ۔ میں جانے لگی تو کہنے لگا، لڑکی، کل آنے والا رشتہ بھی انکار ہی کر کے جائے گا، ستاروں کی چال تیرے خلاف ہے۔ میں حیرت زدہ رہ گئی کہ اسے کیسے معلوم کہ کل میرے رشتے کے لیے کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آنے والے ہیں۔ میں رکشے میں بیٹھی بھی اسی شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ گھر آ کر بھی میرا ذہن اس طوطے والے نجومی کی طرف ہی لگا رہا۔ اگلے روز میں پہلی بار بہت بے دلی سے تیار ہوئی، کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں اس طوطے والے کی بات پر یقین تھا کہ جو لوگ مجھے آج دیکھ کر جائیں گے وہ انکار کر دیں گے۔ اسی لیے میں اتنے اچھے سے تیار نہیں ہوئی تھی جتنا ہر بار ہوتی تھی۔ جب وہ لوگ آئے تو مجھ سے بہت اچھی طرح سے ملے، بہت خوش اخلاق قسم کے لوگ تھے۔ ان کے جاتے ہی میں پر امید تھی، وجہ ان کا اچھا رویہ تھا کہ اس بار ہاں ہو جائے گی۔ مجھے بھی کچھ امید سی بندھ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میرا رشتہ یہاں ہو گیا تو اس طوطے والے کے پاس جا کر اسے ضرور بتاؤں گی کہ تم ڈھونگی ہو، دیکھو میرا رشتہ تو طے ہو گیا۔ اگلے روز وہی رشتہ کروانے والی آنٹی آئی اور کہنے لگی کہ لڑکے والوں نے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ لڑکی کی عمر ہمارے بیٹے سے زیادہ ہے۔ میرا دل ٹوٹ کے رہ گیا، میں بہت دل برداشتہ سی ہو گئی تھی۔
مجھے لاشعوری طور پر اس طوطے والے کی بات سچی لگنے لگی۔ میں رات کو سونے کے لیے لیٹی تو یہی سوچنے لگی کہ کیا واقعی میرا نصیب کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے؟ 22 سال کی عمر سے میرے والدین میرا رشتہ دیکھ رہے تھے اور اب میں 30 کی ہو گئی تھی۔ 7 سال سے میں ہر روز نئے لوگوں کے سامنے تیار ہو کر بیٹھتی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ بات ہی نہیں بنتی تھی۔ میں اگلے روز اماں کو سہیلی کے گھر کا کہہ کر اپنے پڑوس میں اپنی دوست کے پاس آ گئی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور اسی بازار میں اسی طوطے والے کے پاس آ گئی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، وہ شاید ابھی آیا تھا، اپنی دکانداری لگا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر یوں مسکرایا جیسے مجھے پہچان گیا ہو، لیکن جو کچھ اس نے مجھے کہا وہ سن کر میں حیران ہو گئی۔ کہنے لگا تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ یہ سن کر میری سہیلی بھی مجھے شک بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے بولی کہ یہ شخص تمہیں جانتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی اٹھو انجم یہاں سے، مجھے یہ شخص کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ میں بھی سوچ رہی تھی، خواہ مخواہ یہاں آئی۔ وہ شخص ہم دونوں کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو وہ شخص میری دوست کی طرف دیکھ کر بولا 2 ماہ بعد تیری شادی ہے تیرے تایا زاد سے، لیکن عین شادی والے دن وہ انکار کر دے گا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ میری دوست کی رنگت اڑ گئی۔ میرا بھی حیرت سے منہ کھلا رہ گیا، کیونکہ میری دوست کی سچ میں اپنے تایا زاد سے 2 ماہ بعد شادی تھی۔ وہ وہیں اس شخص کے پاس بیٹھ گئی۔ کہنے لگی آپ کو کیسے پتا کہ میری شادی اپنے تایا زاد سے ہونے والی ہے؟ کہنے لگا طوطے والے بابا سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں اپنی بات بھول بھال کے اپنی دوست کے لیے پریشان ہو گئی۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی اگر ایسا ہوا تو میں تو برباد ہو جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا اگر تو کل مجھے 25,000 لا دے تو میں عمل کے ذریعے سب ٹھیک کر دوں گا۔ میری دوست تو پریشان سی ہو کر رہ گئی، کہنے لگی ہم سفید پوش لوگ ہیں، اتنے پیسے میں کہاں سے لاؤں؟ وہ کہنے لگا کام بھی تو بڑا ہے، ورنہ جاؤ اور 2 ماہ کے بعد کی بدنامی کے لیے تیار رہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے طوطے کے پنجرے میں سیب کے ٹکڑے ڈالنے لگا۔ میری دوست بے حد پریشان تھی۔ میں اپنی پریشانی بھول بھال کر اپنی دوست سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری مدد کر دوں گی۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ میرے پاس ایک سونے کی چین تھی جو میری والدہ کی نشانی تھی۔ میں نے وہ بیچ کر پیسوں کا انتظام خود کر لیا تھا۔ میری دوست مجھے مشکور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اگلے روز ہم لوگ 25,000 لے کر اس شخص کے پاس چلے گئے۔ ہمیں دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک گئی۔ پیسے دیکھ کر ایک کمینگی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہنے لگا سمجھو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا۔ میری دوست اس کے اس جملے پر مطمئن سی ہو گئی۔ پھر میری دوست کو میرا بھی خیال آیا، کہنے لگی ذرا میری دوست کی فال بھی اپنے طوطے سے نکلوائیں کہ اس کی شادی کب ہوگی۔ اس بات پر وہ شخص مسکرانے لگا۔ پھر پنجرہ کھول کر طوطا باہر نکالا اور ایک لوہے کے خالی کشکول سے پرچیاں پکڑیں اور کچھ پڑھ کر ان پرچیوں پر پھونک کر اس طوطے کے سامنے پھینک دی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے واقعی میری قسمت اس طوطے کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے ایک پرچی اپنے منہ سے اٹھا کر میرے پاس پھینک دی۔ وہ شخص مجھ سے کہنے لگا اٹھاؤ پرچی۔ نہ جانے کیوں میرے ہاتھ لرز رہے تھے، میں گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے وہ پرچی اٹھائی اور دل سے دعا کی کہ کوئی اچھی ہی خبر ہو، لیکن جیسے ہی وہ پرچی کھولی اس پر نا لکھا تھا۔ اس شخص نے بنا پڑھے ہی کہا کہ اس پر نا لکھا ہوا ہوگا، تمہارے ماتھے کی لکیریں تمہارا برا نصیب بتاتی ہیں۔ میں یوں تھی کہ بے جان سا وجود ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس کا ستارہ گردش میں ہے، اگلے 10 سال اس پر بھاری ہیں۔ یہ سن کر مجھے زور کا چکر سا آیا تھا۔ میری دوست اس شخص سے کہنے لگی کہ آپ پیسے لے لیں لیکن میری دوست کا اچھی جگہ رشتہ کروا دیں۔ وہ شخص کہنے لگا یہ بہت مشکل امر ہے، میں اکیلا اس عمل کو نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کسی دن یہ لڑکی میرے ساتھ میرے گھر چلے تو وہاں ایک بزرگ طوطا ہے جو ہر وقت اللہ اللہ پڑھتا رہتا ہے۔ وہ طوطا جسے دیکھ کر دعا دے دے اس کے ستاروں کی چال بدل جاتی ہے۔ ہم دونوں اٹھ کر گھر واپس آ گئے۔ پہلے تو مجھے اس شخص کی بات پر یقین ہی نہیں آیا، لیکن پھر ایک بار میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ میری ماں اپنے کمرے میں سر باندھے بیٹھی تھی۔ میں کھانا بنانے کے بعد اپنی سوتیلی ماں کو کمرے میں کھانا دینے جا رہی تھی کہ اس کے کہے سن کر رک گئی۔ وہ شاید کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ کہنے لگی انجم کی شادی تو میں کسی صورت نہیں ہونے دوں گی، ورنہ سارے کام کی ذمہ داری تو مجھ پر پڑ جائے گی۔
میں تو ایسے ہی اس سے پیار جتا جتا کر اس کے سارے آنے والے رشتوں پر انکار ہی کر دیتی ہوں، تاکہ اسے یہ بھی نہ لگے کہ میں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے سامنے میں اچھی بنی رہتی ہوں، اور اس کے بڈھے باپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ مجھے اس کی بیٹی کا بہت احساس ہے۔ اس لڑکی کو تو میں ساری زندگی اپنا غلام بنا کر رکھوں گی، اور جب اس کے رشتے آنے بند ہو جائیں گے تو اپنے بھائی سے اس کی شادی کروا دوں گی۔ یہ سب باتیں سن کر میں وہیں سے پلٹ آئی، کھانا دوبارہ سے کچن میں رکھ دیا۔ ٹپ ٹپ آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ میری ماں ہی میری اصل دشمن تھی۔ جب میں نے اسی بات کا ذکر اپنی دوست سے کیا، پھر ہم اس طوطے والے کے پاس چلے گئے، اور روتے ہوئے میں نے اپنی سوتیلی ماں کی ساری باتیں اسے بتا دی۔ اس نے ہمیں اگلے روز دوپہر کے وقت اپنے گھر پر بلایا۔ کہنے لگا ایسا عمل کروں گا کہ تمہاری ماں تمہارے ساتھ چوں نہیں کر سکے گی۔ لیکن جب اگلے روز ہم دونوں اس کے گھر جانے لگے تو نہ جانے کیوں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اپنی دوست کے ساتھ اس طوطے والے کے پاس چلی گئی جہاں اس شخص کی رہائش تھی۔ ہم نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ اسی شخص نے کھولا تھا۔ ہم دونوں کو دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ تم اکیلی ہی اندر آ سکتی ہو، کیونکہ یہ عمل میں کسی اور کی موجودگی میں ہرگز نہیں کروں گا۔ میری دوست کہنے لگی ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں، آپ بتا دیں کہ یہ عمل کب تک مکمل ہو جائے گا تو میں انجم کو لینے آ جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا 2 گھنٹے بعد آ کر لے جانا۔ میں اکیلی اس شخص کے ساتھ اندر جانے سے گھبرا رہی تھی، لیکن میری دوست کہنے لگی کہ تمہارے ہی بھلے کے لیے ہے، اچھا ہے کہ تمہاری کہیں شادی ہو جائے اور تمہاری سوتیلی ماں کی چال بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ میں ڈرتے ہوئے اس کے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس شخص نے دروازہ بند کیا۔ مجھے نہ جانے کیوں کسی خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے صحن میں رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں خاموشی سے وہاں بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے رکھی کرسی پر وہ بیٹھ گیا۔ میں دائیں بائیں وہ طوطا دیکھنے لگی جسے وہ بزرگ طوطا کہہ رہا تھا، لیکن مجھے وہاں ویسا کوئی طوطا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس شخص نے اپنی جیب سے ایک چین نکالی اور کہنے لگا کہ اس چین کی طرف دیکھو۔ میں اس چین کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ چین آگے پیچھے تیزی سے ہل رہی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ بنا آنکھیں جھپکائے اس چین کو دیکھتی رہو۔ ابھی مجھے چند ہی منٹ اس چین کو دیکھتے ہوئے گزرے تھے کہ مجھے لگا کہ وہ چین بیچ میں سے غائب ہو چکی ہے۔ میری نظریں اب اس شخص کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھیں۔ مجھے یہ لگا جیسے میرا دماغ اس شخص کے تابع ہو چکا ہے، پھر وہ شاید مجھے ہپناٹائز کر چکا تھا۔ مجھے کچھ بھی ہوش نہیں رہی، اور جب ہوش آئی میرا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ میں اجڑی ہوئی حالت میں اس شخص کے کمرے میں تھی۔ کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی نہ تھا، لیکن میری حالت میری بربادی کی داستان سنا رہی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو چکا تھا؟ وہ شخص جھوٹا اور مکار تھا۔ مجھے کس بری طرح سے اس نے اپنی باتوں کے جال میں پھنسایا تھا۔ میں جب کمرے سے باہر نکلی تو وہ شخص باہر بیٹھا تھا، اور اس کا طوطا اس کے بازو پر بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ وہ طوطا کسی انسان کی طرح سے صاف صاف باتیں کر رہا تھا۔ وہ طوطا اسے کسی لڑکی کے گھر کی خبریں سنا رہا تھا کہ وہ طوطا ان کی منڈیر پر جا کر بیٹھ جاتا تھا اور گھر میں ہونے والی گفتگو سن کر اس شخص کو بتاتا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جب پہلی بار میں اپنی دوست کے ساتھ اس طوطے والے کے پاس جانے لگی تھی تو اس وقت میری دوست مجھے اپنے تایا زاد کے بارے میں ہی بتا رہی تھی کہ اس کی تائی 2 ماہ بعد اس کی شادی کرنا چاہتی ہے، اور یہ بات ہم صحن میں ہی کر رہے تھے۔ مجھے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ طوطا اس کا پالتو تھا۔ وہ شخص اس طوطے کو اپنے گاہکوں کے پیچھے بھیجتا تھا تاکہ وہ ان کے گھر کی خبریں جان سکے۔ وہ شخص کچھ اپنی باتوں سے گھیرتا تھا اور کچھ وہ طوطا اسے خبریں لا کر دیتا تھا۔ اس شخص نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ مجھے اپنی حماقت پر رونا آنے لگا تھا۔ ہم اپنے گھر کی مجبوریوں سے تنگ آ کر ایسے چال باز لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کبھی اپنا پیسہ تو کبھی عزت گنوا بیٹھتے ہیں، اور وہ شخص ایسے ہی لڑکیوں کو گھیرتا ہوگا۔ دیکھتا ہوگا کہ وہ اپنے گھر والوں سے تنگ ہے، مجبور ہے، اسی لیے اس لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہوگا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مجھے اس شخص سے نفرت سی ہو رہی تھی۔ مجھے صحن میں ہی ایک ڈنڈا نظر آ گیا۔ میں نے وہی ڈنڈا اٹھایا اور پیچھے سے اس شخص کے سر پر کئی وار کر دیے جس نے میری زندگی برباد کی تھی۔ میں تو برباد ہو چکی تھی، لیکن میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور لڑکی بھی اپنی بے بسی کے ہاتھوں ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ سکے۔ جب میری دوست نے دروازے پر دستک دی
اس وقت تک میں اس شخص کو اور اس کے مکار طوطے کو مار چکی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری دوست مجھے اور اس گھر کے صحن میں خون سے لت پت اس طوطے اور طوطے والے کو مردہ حالت میں دیکھ کر بدحواس ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا، گھر کا دروازہ بند کیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم اپنا حلیہ درست کرو اور چلو یہاں سے، ابھی دوپہر کا وقت ہے، پوری گلی میں سناٹا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں اس قابل نہیں رہی کہ گھر جا سکوں۔ اس شخص نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ میری سوتیلی ماں نے مجھ سے نہ جانے کیسی دشمنی نکالی ہے۔ مجھ جیسی لڑکیاں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی جعلی پیروں کی باتوں میں آ کر خود کو برباد کر بیٹھتی ہیں۔ میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی، لیکن میری دوست نے میری ایک نہ سنی اور میری حالت بہتر کر کے مجھے چادر سے لپیٹ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تم اپنے گھر جاؤ، لیکن کسی سے کچھ مت کہنا۔ میں اپنے گھر آ چکی تھی۔ میری ماں ابھی بھی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اگلے 2 دن بعد میری دوست اپنی والدہ کے ساتھ آئی، اپنے بھائی کا رشتہ میرے لیے لے کر آئی تھی۔ میں اپنی دوست کو دیکھ کر حیران تھی۔ وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ وہ لوگ مالی طور پر ہم سے بہت کم تھے۔ میری ماں نے ان کے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلنا چاہا۔ میرے والد بھی وہیں موجود تھے۔ میری سوتیلی ماں کہنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے کنگال بھائی کا رشتہ ہمارے گھر لانے کی؟ اس بار میں چپ نہیں رہی۔ میری چپ نے مجھے یہ دن دکھایا تھا۔ میں نے کہا، ابا، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ میں ایک کم حیثیت شخص کے ساتھ بھی زندگی گزار سکتی ہوں، لیکن آپ کی بیوی کے شادی شدہ بھائی کی دوسری بیوی بننا مجھے منظور نہیں۔ میری بات پر میری سوتیلی ماں کا رنگ فک ہوا تھا۔ میں نے ابا کو ان کی بیوی کا اصلی روپ دکھا دیا تھا۔ کاش کہ یہ کام میں نے پہلے کر لیا ہوتا تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ میری شادی میری دوست کے بھائی کے ساتھ ہو گئی۔ خدا کے بعد میری دوست نے میرا عیب چھپا کر مجھے عزت دی تھی۔ میں اپنی دوست کا یہ احسان کبھی نہیں چکا سکتی جو اس نے کبھی مجھ پر نہیں جتایا تھا۔ کہنے لگی کہ تم بھول جاؤ کہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا برا حادثہ پیش آیا ہے۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، جب میں اس شخص کی باتوں سے پریشان تھی تو تم نے اپنی چین بیچ کر مجھے پیسے دیے تھے۔ تم مجھ سے زیادہ میرے لیے پریشان تھی، اسی لیے یہ مت سمجھنا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ ہم دوست ہیں اور ہم ہمیشہ اسی رشتے کو بنائیں گے۔